تاکہ لوگوں کے ذہن الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے آیت 70 سے شروع کرنا ہے سورہ احزاب کی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ اس کی جو خلاصہ ہے وہ ایک پورا وقت لگا کے بیان کریں گے تاکہ ہم پوری طرح اس کے مضامین کو سمجھ لیں، اور جب ہم اس صورت کے سارے مضامین کو سمجھ لیں گے تو دوسری صورتوں کو ہمیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 70۔ بڑے غور سے اور جاگ کے بیٹھیے، قلم پن اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ آیت 70 جو ہے سورہ احزاب کی وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب میں اور آپ ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ جب اس طرح کا آیت کا ابتدا ہو کہ یا ایہا الذین آمنو تو ہم الرٹ ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے خطاب فرما رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سب سے پہلے اے اہل ایمان تقوی اختیار کرو۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا ہے کہ جو شخص ایمان لائے اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ یہ تقوی کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ جلدی کریں۔ سبقت اور برائیوں سے بچنا۔ سب سے پہلا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ برائیوں سے بچے اور نیکیوں میں سبقت کرے، یہ ہے تقوی۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو ایمان، دیکھیں نا، ایمان اور برائی کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایمان کا جوڑ ہے اچھائی سے، خیر سے، بھلائی سے، نیکی سے۔ اگر وہ انسان کے اندر ہے تو یہ اس ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایمان، صاحب ایمان ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ لیکن اگر برائیاں کر رہا ہے تو اسی ایمان کے تقاضوں کے خلاف کر رہا ہے، اور اللہ کی رحمتوں کی بجائے لعنتوں کا مستحق ہوگا اگر اس میں دوام اختیار کرے گا برائی میں۔ تو بات اچھی طرح سمجھیے، یہ تقوی ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بس ایک خاص قسم کا لباس پہن کے، نہیں، لباس اپنی جگہ، لیکن تقوی یہ ہے کہ ہر برائی سے بچے، ہر جگہ بچے، ہر وقت بچے، اور ہر نیکی کو ہر جگہ ہر وقت اور ایسا کرے کہ اس میں سبقت کرے، پھر وہ صاحب ایمان ہے۔ اور اسی کا تقاضا یہاں اس آیت میں ہو رہا ہے۔ نمبر 1، اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسے ڈرو اس سے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے میں سب سے اہم اور ضروری چیز کیا ہے؟ بڑے سوچ کے جواب دیجئے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کون سی سب سے ضروری جو ہے کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو، کون سی چیز مجھے پتہ ہونی چاہیے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول تو اس کا حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ قرآن اور سنت کی تعلیم۔ اللہ کی صفات کو جاننا۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، صفات الہی کا جب مجھے علم ہوگا میرا رب کن صفات کا مالک ہے، یہ ہے وہ تقوی کی بنیاد، کہ میں نے اس اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے جس کا اس دن، قیامت کے دن، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے، اور اس نے عین عدل و انصاف سے فیصلے کرنے ہیں۔ وہ حق ہے، وہ حق ہی کرے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو میرے اندر تقوی پیدا کرتی ہے کہ دنیا میں میں اس طرح گزارا کروں، دنیا میں اس طرح رہوں کہ برائیوں سے مکمل اجتناب اور نیکیوں میں سبقت۔ تو صفات الہی کا جتنا مجھے شعور اور ادراک ہوگا اتنا ہی میرے اندر تقوی ہوگا۔ یہ لکھیں بات کو، سمجھیں بات کو۔ پہلی بات،
تقوی کے بارے میں بات سمجھ آ گئی؟ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جلدی بتائیں، بڑی اہم بات ہے۔ یہ بات کلیئر ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، جی ڈاکٹر سر روبینہ صاحبہ، یہ بالکل کلیئر ہے بات کہ تقوی جی سر انسان میں بالکل کب پیدا ہوگا؟ جی سر اللہ جی تعالیٰ جی کی سر صفات جی پر سر شعور ہوگا بالکل سر معرفت جب الہی سر، معرفت الہی ہاں، جب تک ہوگا معرفت تو الہی، یہ چیزیں نوٹ کریں۔ اور آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تقوی والوں کے لیے عزت للمتقین۔ اعدت للمتقین، یہ تقوی اتنی اہم صفت ہے جس نے اپنے اندر پیدا کر لی اور اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ نوٹ کریں بات کو، قرآن کی وسعتوں کو دیکھیں۔ اور دوسری بات، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ذرا غور فرمائیں، یہ دونوں تقوی کا حصول اور صاف سیدھی بات کرنے سے، یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے کہ ایک انسان جو واقعی مومن ہے۔ آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا خراب ہوگا، باقی لوگوں کو آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو قولوا قولا سدیدا، اب آپ خود سوچیں کہ جب آپ صاف سیدھی بات کہتے ہیں، گھر میں ہوں، بیوی ہو، میاں ہو، بچے ہوں، آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے کہ بھئی صاف سیدھی بات کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر انسان صاف سیدھی بات نہ کہے تو سننے والے جو ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب لیتے ہیں اس سے۔ لہٰذا یہ دو باتیں کہ تقوی اختیار کرو، نمبر ایک، اور نمبر دو، صاف سیدھی بات کہو، یہ مومن کا سب سے بڑا شیوا ہونا چاہیے۔ اور جب وہ یہ کرے گا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زندگی اس کی بھی آسان، اور جن کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ جنرل ہے، چاہے وہ جج ہے، قولوا قولا سدیدا۔ آج ہم کس قدر شیطان کے نرغے میں ہیں کہ ہمارے لوگ قولاً سدیدہ سے اعتراض کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دیکھ لیں کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ ریڑھی والا جو قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں نے میری قیمتیں خرید لی ہے، حالانکہ اس کی وہ قیمتیں خرید نہیں ہے، اس نے قول سدیدہ نہیں کہی۔ آپ اسی ریڑھی والی کے پاس جائیں گے جو قولاً سدیدہ کہتے، صاف سیدھی، کہ بھئی یہ ہے میرا خرید، یہ میں نے منافع لینا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بندہ صحیح بات کر رہا ہوتا۔ تو اسی طرح قولاً سدیدہ جو ہے، چاہے وہ میاں ہو، بیوی ہو، جج ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، دکاندار ہو، ریڑھی والا ہو، اگر قولاً سدیدہ کہے تو زندگی کتنی آسان ہوگی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سر جی لیکن سر اس کی جزاک اللہ خیر۔ سر لیکن اس کی وجہ سے نا ٹیمپرری طور پہ انسان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے سر، یہ کوئی بات بھی مسئلہ ذہن میں نہیں، رکھنی چاہیے۔ کوئی مسئلہ جی نہیں، آپ نے کہا ٹیمپریری۔ اصل بات یہ ہے کہ رب کے سامنے جب اس نے پیش ہونا ہے تو رب نے دیکھنا ہے کہ اس نے دنیا میں قولاً سدیدہ کہا یا نہیں کہا، اور کہے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت اچھے ہوں گے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، وہ اس وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نے جدید دور کے مسائل اتنے بڑھ گئے چکے ہیں کہ ہم نے قولاً سدیدہ کی وجہ سے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر لی ہیں۔ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر، جی سر، اگلی آیت میں بھی تو آ رہا ہے اس کا ہی قولاً سدیدہ جو کریں گے تو ان کے اللہ تعالیٰ اعمال بھی درست کر دیں گے۔ وہ اگلی بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قولاً سدیدہ ہی بنیاد ہے۔ آپ دیکھیں رب نے کتنی پیاری باتیں کہی ہیں، یہ قرآن پہ عمل نہ کر کے ہم کن مشکلات میں پھنس چکے ہیں۔ تو دو صفات اگر اپنے اندر پیدا کر لیں تو قولاً سدیدہ جو ہے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمہاری ہر کام کرنے میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ خود انسان بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ اس نے صاف سیدھی بات کہی، اگر ایک بات آپ ٹیڑھی کریں گے تو اس کو آگے بڑھانے کے لیے 100 باتیں آپ کو جھوٹ کہنی پڑیں گی۔ بالکل صحیح سر۔ تو بڑی اچھی طرح دیکھیے کہ قرآن جو، اسی لیے قرآن کہتا ہے
کہ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے کہ اس پہ غور کیوں نہیں کرتے قرآن پہ کہ کتنی حقیقتیں قرآن بیان کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد قرآن کہتا ہے اچھا یہ جو قولاً سدیدہ کی بات ہے یہ اصل میں تو وہ جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے نا سمعنا و اطعنا سنا اور اس پر عمل کیا. یہ اگر اس وعدے کو ہم اللہ کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی بات سنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور ہم نے اس کی اطاعت کا حق ادا کیا قولاً سدیدہ میں یہ بات موجود ہے اور اس کا پھل اللہ نے خود فرما دیا پھر یصلح لکم اعمالکم. اگر تم یہ دو کا تقوی کرو گے اختیار نمبر 1 نمبر 2 تم جو ہے وہ قولاً سدیدہ کہو گے تو دو چیزیں تمہارے یصلح لکم اعمالکم تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ درست فرما دیں گے وہ یغفر لکم ذنوبکم اور اگر تم سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی تو کیونکہ معافیاں مانگو گے اور تم تقوی اور اس کی زندگی اختیار کرو گے قولاً سدیدہ والی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معافیاں بھی دے گا. اور پھر جو اگلی بات کہی کمال کی وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا اس نے کامیاب ترین زندگی گزاری اس کو کامیاب ترین کامیابی مل گئی. اب آپ دیکھ لیں دنیا میں جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑا ذلت اور پستی دیکھ لی. کتنا حلیم ہے کتنا بردبار ہے کتنا ذرا غور فرمائیں کہ 75 سال ہم نے اس دین سے دوری اختیار کی لیکن پھر بھی اس رب نے پورے جب یہودی عیسائی اور ہندو سب مل کے انہوں نے حملہ کیا پاکستان پر اللہ نے کس طرح اپنے نام کی لاج رکھ لی. اور جی سر اب ہم اگر شکر نہ کریں اور ہم منائیں وہ سارے کچھ سیلیبریٹ کریں اور کہیں کہ بس ہمارا کمال ہے نعوذ باللہ من ذالک یہ کمال اس اللہ کا ہے کہ جس نے ان حالات میں بھی ہمیں اپنی عزت اور شرف سے نوازا. لہذا قرآن کے مطابق اللہ فرماتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ہم شکر ادا کریں. شکر کیا ہے؟ سب لوگ توبہ کر کے پلٹیں اپنے رب کی طرف دیکھیں پھر وہ کس طرح ہمیں اور نوازتا ہے کیونکہ اس کا وعدہ ہے اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ. وَإِن كَفَرْتُمْ اگر تم نہ شکری کرو گے تو ان عذابی لشدید تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکری کا نتیجہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین. توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آیت 70. کوئی سوال کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ 71 تھی جی 71 پڑھی ہے سر جی آپ نے. ہاں 71 میں نے پڑھ لی. اب میں پڑھ رہا ہوں 72. بڑے غور سے سنیں بہت اہم آیت ہے. اچھا اس 72 آیت کے حوالے سے ایک اور آیت قرآن میں ہے جو اسی مضمون پر ہے. وہ کہاں سے ہے وہ آیت؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 21. بہت عمدہ بہت عمدہ. اگر ہم نے ان دونوں آیتوں کو ملا کے سمجھا نہیں نا تو بات پوری بنی نہ گئی. پہلے ہم 72 آیت کو سمجھتے ہیں جو ہمارے زیر مطالعہ ہے پھر میں آپ کو لے کے چلوں گا آیت حشر کی آیت 21 میں اور وہاں بہت سارے سوال اٹھاؤں گا تاکہ آپ اور میں بڑے کلیئر ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت 72. میں نے آپ سے گزارش کی یہ پین اور کاپی اپنے ساتھ رکھیں. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ امانت ہم نے زمین و آسمان پر پیش کی والجبال اور پہاڑوں پر
فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ اس امانت کو نہیں اٹھائیں گے. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے. اچھا، اب یہاں جو لفظ امانت ہے، کہ اللہ نے کون سی امانت پہاڑوں، زمین، آسمان پر پیش کی اور انہوں نے انکار کر دیا، وہ امانت کیا ہے؟ اور اس امانت کو جب اللہ نے پیش کیا ان کے سامنے تو وہ کیوں ڈر گئے؟ دو سوالوں کا جواب اگر میں نہیں دوں گا تو آیت کا میری سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. امانت کیا چیز؟ سر اختیار کی امانت، انسان کو اختیار کی. احکام الہی، اب صحیح جواب نہ آئے گا تو میں پھر بات کروں گا. خلافت کی امانت. شاباش. خلافت کی کو امانت کیوں کہا؟ بات ذرا کھول کے بتائیں نا تاکہ آپ سمجھیں اور سمجھا سکیں. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، وسائل، ذرائع سب کچھ دیا، تو اس وجہ سے خلافت کی ذمہ داری. زمین پر خلیفہ بنا کے بھیجا ہے سر جی اللہ نے انسان کو، وہ پھر امانت ہے جو ہمارے پاس خلافت کی، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے. اللہ کا حکم زمین پر نافذ کیا جائے. بات آپ کو ٹھیک ہے، لیکن میں ذرا اس کو صحیح ورڈز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا ہے خلافت کا، کیا شرف بخشا؟ خلافت کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں ساری اس خلافت کے لیے جو ذرائع، وسائل، جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب میں دوں گا، اور اس نے دیے ہیں. عقل ہو، سمجھ ہو، بوجھ ہو. انسان کو جتنی یہ چیزیں دی ہیں کسی مخلوق میں کسی اور چیز کو نہیں دی. اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت عطا کی کہ فرشتوں جیسی مخلوق سے کہا اس کو سجدہ کرو. سوچیں ذرا. اور وہ ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل دینے کے بعد انسان کو آزادی بھی دے دی. کتنی آزادی؟ آزادی یہ کہ چاہو تو اس کو مان لو، اس پر عمل کرو، تمہاری دنیا اور آخرت سمر جائے گی. اور اگر اس کا تم نے انکار کیا کہ ان اقتدار، اختیار کے جو میں نے تمہیں ذرائع اور وسائل دیے ہیں ان کا مس یوز کیا، تو دونوں حالتوں میں چائس تمہارا ہے. اگر تم اپنے شیطان سے، نفس سے لڑ کر اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، تمہارا بہترین سیرت اور کردار بنے گا. دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں جنت ہوگی. اور تمہاری یہ عبادت جو ہے، جو تم نے اپنے نفس کو برائیوں سے بچا کر نیکیوں پر عمل کیا، یہ فرشتوں سے بھی بڑھ کر عبادت کا عمل ہوگا. یہ تو تھا خلافت کا حق ادا کرنے کا نتیجہ. بڑے غور سے سنیے. اگر تم نے یہ جو میں نے صلاحیتیں دی ہیں، جو ذرائع اور وسائل دیے ہیں، جو ذہانت اور تمہیں دماغ اور عقل دیا ہے، اگر تم نے اس سے اللہ کو نہ پہچانا، اس کے کیا اقرار کر کے اس کے پر ایمان لا کر تم نے عمل نہ کیا، تو پھر یاد رکھو تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں تمہیں جہنم کا سامنا ہوگا، جو کتنی ہولناک اور خوفناک ہے، جو قرآن نے کھول کے بیان کیا. یہ تھی وہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، زمین اور آسمان جیسی بڑی مخلوق کے سامنے رکھی کہ لو بھائی، یہ ہے تمہیں میں دیتا ہوں، یہ امانت اٹھاؤ گے. سب نے انکار کر دیا. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ سر آگے جی سر. الحمدللہ. اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں آگے، وَحَمَلَ الْإِنسان، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا. اچھا، انسان نے کیوں اٹھایا بھلا؟ دیکھیں نا، اب آپ کو جواب ہونا چاہیے اس کا کہ انسان نے کیوں اٹھائی یہ امانت. کان ظلوما جہولا. دیکھیں، اگلی بات پہلے کرنے سے پہلے میں نے جس جو سوال کیا اس کا جواب دے.
وہ ظلومن جہولا کا آپ بالکل مس یوز کر رہے ہیں یہاں. یہ امانت انسان نے کیوں اٹھائی؟ جبکہ پہاڑ زمین آسمان ڈر گئے، انہوں نے کہا، انکار کر دیا کہ ہم تو نہیں اٹھاتے کیونکہ ہم اس پہ پورے نہیں اتریں گے. انسان نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا. کیوں اٹھایا؟ جلد باز ہے انسان، جلد باز ہے اور تھوڑے فائدے کی خاطر اٹھا لیا اس نے. یہ بھی بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے. سر اللہ تعالیٰ نے جو اتنی زیادہ صلاحیتیں دی تھیں، ان صلاحیتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کو اٹھا لی. دیکھیں نا، اب ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری طرح سمجھیں انسان نے کیوں اٹھا لیا. آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے. انسان نے اس لیے اٹھا لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل دیے جو اس امانت کو اٹھانے کے لیے ضروری تھے. اس لیے انسان نے اس کو اٹھایا ہے. اٹھانے کے بعد کیا بن گیا ہے؟ ظلومن جہولا. آپ بڑے غور سے سنیں، یہ ظلومن اور جہولا کیا ہے اور کیوں انسان ظلومن اور جہولا بن گیا. پہلے یہاں تک کوئی سوال ہو؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ کلیئر ہے؟ اس کا یہ تھوڑا بتا دیں، انسان نے اسے کیوں اٹھایا؟ انسان نے اس لیے اٹھایا کہ اللہ نے اس کے اندر وہ ساری چیزیں ودیت فرما دی تھی، چاہے وہ ذرائع ہوں، وسائل ہوں، جو بھی سمجھ ہو، بوجھ ہو، عقل ہو، سب چیزیں اس کو دے دی تھیں اور اس نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا. اب بات سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ بھائی اٹھانے، جی سر. ذمہ داری اٹھانے کے لیے آپ کے اندر وہ ساری صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے، اور صلاحیتیں دینے والی ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اس نے بالکل دی ہیں. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین ساخت پر پیدا کیا کہ جو ذمہ داری اس کو دی، اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ساری صلاحیتیں اس کو دیں. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی سر، الحمدللہ. دیکھیں نا، ان آیات کو کلیئرلی سمجھیں. یہ بہت ایسی آیات ہیں کہ ان کو سمجھنے کے بعد انسان کا پورا رویہ بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، لیکن انہو کان ظلومن جہولا. تو ظلومن بھی ہے اور جہول بھی ہے. ظلومن جو ہے وہ حق و عدل کا الٹ ہے، ظلم، اور اس کا ارتکاب اس نے کیا. کیا مطلب ہے اس کا کہ کیسے ظلم کیا اس نے؟ سر اللہ تعالیٰ نے جو اس کو صلاحیتیں دی تھیں ان کا صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اس کی ذمہ داریاں ان کو صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ظلومن اس لیے ہے، وہ اللہ اٹھا تو لی ذمہ داری، لیکن اس کو ذمہ داری کو پورا کرنے کا حق ادا نہیں کیا. کیوں؟ اللہ نے صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ اس ذمہ داری کو کما حق کا پورا کر کے دنیا میں بھی سعادت حاصل کر لے اور آخرت میں جنت حاصل کر لے. اس نے کیا کیا؟ جانتے بوجھتے ہوئے، عقل اور سب سمجھ بوجھ کے باوجود اس نے ظلم کیا، اس نے امانت میں خیانت کی. یہ ہے اس کا سب سے بڑا جرم، جانتے بوجھتے ہوئے اس نے ظلم کا ارتکاب کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اکثر مومن جو ایمان والے ہیں آج اس ظلم کے بالکل علم بردار بنے ہوئے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا، اب جہل جو ہے، جہل ایک تو ظلومن تھا نا، بہت بڑا ظالم ہے، وہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. نہیں سمجھ آیا تو سوال کریں. اور جہول کیوں ہے؟ جہل جو ہے وہ کس کا الٹ ہے؟ جہل کس کی ضد ہے؟ جلدی بتائیں. علم کا. علم کا. شاباش. تو علم تو اللہ نے اس کو دے دیا، قرآن بھی دے دیا، وہی علم وہی بھی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
تھیوری اور پریکٹس دونوں میں بات کھول کے بیان فرما دی. اب اس کے باوجود اگر جہل کا ارتکاب کرتا ہے تو بڑا جاہل ہے کہ اللہ نے تو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے اس کو طرف دھیان ہی نہیں دیا، تو بڑا جاہل بن گیا. اور اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ نے اس کو آفر کی، اس نے اٹھا لیا، اس سے غافل ہو گیا. یہ ہے جاہل ہونا، اور یہ ہے ظلم ہونا، ظلم کرنا. تو ظلم اس لیے کیا کہ اس نے امانت میں خیانت کی، اور جاہل اس لیے بنا کہ سب پتہ ہوتے ہوئے اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور اس نے انہو کان ظلوما جہولا. اب میں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ میں اب اس کے بعد اگلی بات ختم کر کے پھر میں جاؤں گا سورہ حشر کی آیت میں. سر جی یہ جو امانت اور خیانت ہے اس کو تھوڑا واضح کریں کہ ایک انسان نے اس امانت میں خیانت کیسے کی؟ کیوں کی؟ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ زرتاج صاحبہ کہ اللہ نے تو وارننگ دی بار بار، شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ جو نفس امارہ ہے، جو برائی، تم جو ہی وہ اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں جس میں آپ کو اللہ نے نفس لوامہ پہ پیدا کیا ہے، برائی آپ کے لیے بری ہے اور اچھائی آپ کو اچھی لگتی ہے نہیں ہے؟ جی اگر آپ نے اس نفس لوامہ کو قرآن و سنت کے نتیجے میں لفظ مطمئنہ نہیں بنایا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا، تو وہ نفس لوامہ سے کیا بن گیا؟ نفس امارہ، برائی کر کے ہی راضی ہے. یہ ہے خیانت. اب سمجھ آئیے؟ جی جزاک اللہ. پوری طرح سمجھیں، سوال کریں تاکہ اور لوگ بھی سمجھ لیں. اچھا، تو اب اللہ نے کہا کہ یہ امانت جو تھی، یہ خلافت کی امانت، پہاڑوں، آسمان، زمین کو پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا. اب یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو قولاً انہوں نے کہا یا عملاً اللہ نے ان کو شعور دے کر پوچھا، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ امتحان اللہ نے ان سے لیا، لیکن انسان نے آگے بڑھ کے اٹھا لیا. کیوں؟ کہ اس کے پاس، اس کو اللہ نے وہ سب کچھ دے رکھا تھا، اور یہ اس کی زندگی کا مقصد تھا. تو اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اونچا مقام پاتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جزاک اللہ. شاباش، جی سوال سر. کریں تاکہ بات آپ سمجھیں، اور ہم زندگی میں اس ظالم اور جاہل نہ بنیں، بلکہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا حق ادا کریں. بالکل یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ 3 میں کہی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بہترین ساخت پر، جسمانی، روحانی، عقلی، دماغی، فکری، سب دیکھ لیں، بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ. پھر جب اس نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے اللہ کی دی ہوئی وسائل اور ذرائع کو غلط استعمال کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو، کیونکہ یہ ہم نے اس کو اس کا اختیار دیا تھا، تو جب اس نے غلط استعمال کیا اختیار کا، تو ہم نے اس کو اپنے اعمال کی وجہ سے جو اس نے برے کیے، نیچوں سے نیچا بنا دیا. اگر آپ کو اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ دیکھ لیں عورت نے کو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی ساخت بنائی، مرد کی کیا ساخت بنائی، کیا اس نے ان دونوں پر حقوق واجب کیے، کس طرح ہم نے ان سے چھوڑا. مغرب کو دیکھ لیں، آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ کو صاف نظر آئے گا کہ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. ان کی معاشرت ہو، ان کی معیشت ہو، ان کے سارے معاملات ہوں، حتیٰ کہ سفلی معاملات دیکھ لیں، ان کے سیکشول معاملات دیکھ لیں، کتنے حیوانوں سے بھی بدتر.
ہاں کون کامیاب ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر اس قرآن اور سنت کے مطابق عمل صالح کیا، فلہم اجر غیر ممنون۔ اچھا، یہ فلہم اجر غیر ممنون میں سب سے بہترین کون سے الفاظ ہیں؟ غیر ممنون۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنت بھی ہمیشہ کے لیے، جہنم بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو بندہ ہزار دفعہ سوچے کہ میں جس رب نے، آپ کبھی سوچیں تو صحیح، میں سانس کا بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، پتہ نہیں اگلا سانس آئے یا نہیں۔ کتنا کرم ہے اس کا کہ اس نے ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سمجھنے پر لگا دیا، اس پر عمل کرنے پہ لگا دیا، اس کی رضا کے طالب بن گئے ہم، اور اس سے بڑی کائنات میں کوئی کامیابی نہیں۔ اچھا، تو آپ کو اب آیت کوئی سوال ہو آیت 72 پر جلدی بتائیں۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں آیت 73 پہ چلتا ہوں، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آخری بات سر لیعذب۔ جی آپ نے کہا تھا سورہ حشر کی آیت کو سامنے رکھ کے وہ بھی سمجھاؤں۔ جی جی بالکل، اس کو سورہ حشر کی آیت آپ نے کرنا ہی تھی۔ بھائی میں اس کو ختم تو کر لوں، ابھی 73 اسی کے بارے میں ہے۔ جی اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ 73 آیت جو ہے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافقوں مردوں اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین کی توبہ کو قبول فرمائے، والمومنات اور مومن عورتوں کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا مجھے آپ بتائیں کہ یہاں اس آیت کا کیا مفہوم ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو، جلدی بتائیں۔ سر جی جس نے خلافت کا حق ادا کر دیا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور جنہوں نے نہیں کیے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ آپ بتایا کہ دیکھ لو، اگر تم نے اس خلافت کا حق ادا کیا تم مومن ہو، پھر تمہارے لیے وہ ساری نعمتیں ہیں، اور اگر تم سے کوئی بھول چونک ہو بھی گئی، کوئی خطا ہو بھی گئی، تم نے معافی مانگی ہوگی یقیناً، اور اللہ کون کیا آپ کے لیے اللہ کیسا ہوگا؟ غفور غفور الرحیم۔ اور وہ جو لوگ پوری نہیں کریں گے، منافق ہوں گے چاہے مشرک ہوں گے، منافق بڑا مجرم ہوتا ہے، خاص کر جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے۔ اچھا یہ کیوں مجرم ہوتا ہے؟ کافر سے بھی بڑا ہوتا ہے، کیوں بلا؟ جلدی بتائیں۔ منافق جو عقیدے کا منافق ہے کافر سے بھی بڑا مجرم ہے، کیوں؟ منہ سے تو کلمہ پڑتا ہے لیکن دل سے یہ یقین غرض کا بندہ ہوتا ہے۔ مفاد کا بندہ ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ اس کو سمجھیں۔ وہ منافق اس لیے کہ دل کے اندر اس کی خیر خواہی نہ اللہ تعالیٰ سے ہے نہ اسلام سے ہے، یہ ہے اس کا مسئلہ۔ اور مومن کے اندر یہ ڈیپ روٹڈ ہے کہ اس کو اللہ سے کا وفادار اور نیکی پر سبقت کرنے والا ہے۔ منافق اس کا بالکل الٹ ہے، وہ زبان سے دعوے کرتا ہے لیکن عملاً وہ منافق ہے، کیونکہ کافر ہے، اللہ کے کام اس کے دل میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ میں نے اس سے وفا کرنی ہے اس سب سے بڑے جس کے مجھ پر احسان ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بڑی اہم آیات ہیں، میں اور آپ اس کو سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا میں کس طرح رہنا ہے۔ سر جی تو ہم جی
آپ نے کچھ کہا میں نے سنا نہیں. کہہ سکتے ہیں منافق کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتا اور ہے اور کرتا اور ہے، تضاد ہوتا ہے اس کے قول و عمل میں. دیکھیے اب آپ کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. منافق قرآن نے بھی بتایا 2 قسم کے ہیں. ایک ہے عقیدے کا منافق، اس کا عمل تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عقیدہ خراب ہے. اس کی وفاداریاں اللہ کے اور اللہ کے دین سے نہیں ہیں. اس کی وفاداریاں اپنے مفاد اپنے فائدے کے ساتھ ہیں، لہذا وہ سب سے بڑا اس کی اصلاح کی کوئی صورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کے دل کے اندر یہ بات جڑ پکڑ چکی ہے کہ میں نے وفاداری کرنی ہے تو اپنے مفاد سے، اپنی ذات سے. یہ ہے عقیدے کا منافق اور یہ ہے بدترین منافق. دوسرا ہے عمل کا منافق کہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے لیکن مفادات کے لیے جو ہے وہ دھوکے کرتا ہے. ایسا شخص اس کی توبہ کرنے کے چانسز موجود ہیں. کیوں؟ عقیدے میں اس کے ابھی وہ عقیدے کی برائی کا وہ عادی نہیں ہوا، اس کا وہ مرتکب نہیں ہوا. تو عمل کا منافق جو ہے وہ توبہ کی طرف آ سکتا ہے اور ہم کوشش کریں، ہمیں کرنی چاہیے. لیکن جو عقیدہ کا منافق ہے، جس کے دل کے اندر یہ بات گڑی ہوئی ہے کہ نہ وہ اللہ کا وفادار ہے نہ دین کا وفادار ہے. کافروں کو کامیابی ہوتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کو کامیابی ہوتی ہے تو اندر سے بڑا کڑتا ہے کہ واہ، میں تو چاہ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جاتے. جیسے مشرکین مکہ جو تھے وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو کسی طرح سے دنیا سے مٹا دیا جائے. استغفر اللہ. جی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے فرما دیا نا مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. کس کا ہے پھر؟ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا. کس کا ہے؟ نہ مومنوں کے ساتھ ہے اور نہ ہی اپنے مفاد کے ساتھ ہے. مفاد کے. جی آپ نہ ادھر کا نہ ادھر کا. بھائی ٹھیک ہے، بالکل قرآن نے کہا. اور یہ کہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا، نہ کافروں کے ساتھ ہے نہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اپنے مفاد کے ساتھ ہے. بات سرس کھول کے کریں. اب ذرا ہم نے ختم کر لیا یہ، اور اب چلیں آیت سورہ حشر کی آیت. سر میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ میں نے ہمیشہ آپ سے کہا، آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سوال سر کریں. میں نے نا یہ کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر اسرار کا سن رہی تھی، اس میں وہ نہیں تھے، کوئی اور مولانا تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ منافق کی یہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے تھا کہ منافق کی کیا نشانی ہے، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بھی منافق ہے. ایک اور بھی میں نے ایسی ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ بھی منافق ہے. یہ کس درجے میں جاتے ہیں یہ والے منافق؟ پہلی بات کہ انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک کہی. منافق اللہ کا ذکر بڑا کم کرتا ہے. نماز جو فرض ہے جب اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفریہ عمل کرتا ہے. مومن کبھی کسی نماز کو ضائع نہیں کرتا. لہذا یہ شخص جو نمازوں میں گڑبڑ کرتا ہے یہ بڑا پکا منافق ہے. رہا وہ شخص جو رات کو صرف اٹھتا ہے، باتھ روم جاتا ہے، واپس آ کے اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ آیاتیں نہیں پڑھتا جو اللہ نے بتائی ہیں کہ وہ پڑھے اور پھر اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے معافیاں مانگے. یہ شخص، یہ آپ کس کا فون آن ہے؟ بند کرو. شاہد. اچھا، تو یہ نفاق اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس درجے کا نفاق نہیں ہے جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے. فرض نماز کو چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے. یہ ایک عمل ہے جو اللہ کا حکم ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو اس نے اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کی جس کا اتنا جرم نہیں ہے جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی. اب بات سمجھ آئی ہے؟ جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ. اچھا، اب ذرا چلتے ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں. اب چلتے ہیں آیت سورہ حشر کی آیت 21 پر.
جلدی کریں، اپنے قرآن میں چلیں وہاں پر، سورہ حشر آیت 21۔ جی سر نکال لیا سب سے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ اچھا، آپ نے اکثر پڑھا ہوگا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ مقام جو 21 تا 24 آیات ہیں، یہ کیوں اتنا اہم ہے؟ آپ ماشاءاللہ اچھے طالب علم ہیں، پہلے تو مجھے بتائیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حشر بڑی اہم آیات میں سے ہے، اور خاص کر یہ جو آخر کی آیات ہیں 21 تا 24 بہت ہی اہم ہے، تو اس میں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر جی صفات الہی ہیں ساری۔ شاباش، شاباش، یہ جو 22 سے لے کر 24 تک صفات الہی ہے نا، اس کا اگر مجھے اور آپ کو صحیح ادراک ہو، یہ ہے معرفت الہی۔ جب یہ مجھے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر میں اللہ کے اس کلام میں جو چیزیں وارننگ دی گئی ہیں وہ میرے اندر خوف اور خشیت پیدا کرتی ہیں، جو خوشخبریاں دی گئی ہیں میں دل و جان سے ان کو عزیز سمجھتا ہوں۔ اب ذرا سنیں آیت 21 پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا، یعنی پہاڑ کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی عظیم الجثہ مخلوق، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو دیکھتا کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹ پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ ہیں وہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ قرآن بار بار آپ کو کہتا ہے کہ غور و فکر سے کام لو، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اچھا، یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کیوں کہتا ہے بار بار، کیوں انسان سے کہتا ہے کہ ذرا غور و فکر کر، سوچ دیکھ، کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ انسان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، یہ اور بات اسی کے یہ پاس بات آپ ساری یہ بات آدھی ہے، پوری بات بتائیں۔ سر سر جی کہا کہ اپنے رب کو پہچان جائے، چیزوں کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچان جائے۔ اور بڑے غور سے سنیں، یہ اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہے ہیں کہ لعلہم یتفکرون، کہ وہ سوچ لیں ہر آیت کے اندر جو کچھ ہے، چاہے وہ ہدایت ہے، چاہے وہ حکم ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ تنبیہ ہے، وہ ساری کی ساری باتیں ایبسولوٹ ٹروتھ ہے، بالکل برحق ہے۔ تم جتنا مرضی ہے، جس مرضی پہلو سے غور و فکر کرو، یہ ہے وہ بات۔ اس لیے قرآن اتنا حق ہے کہ وہ چیلنج کرتا ہے کہ تم سوچو، غور و فکر کرو، دیکھو، ہر پہلو سے دیکھو، تمہیں بات سمجھ آئے گی کہ جو کچھ بھی فرمانے الہی ہے وہ برحق ہے۔ یہ ہے غور و فکر کا مطلب۔ آپ دیکھ لیں، آپ مجھے کوئی آیت پڑھیں، میں آپ کو بتا دوں گا کہ دیکھیں اس آیت میں یہ حکم ہے اور کائنات میں اس کے برابر کوئی چیز حق نہیں ہے، یہی حق ہے، چاہے وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، امپیریلزم ہو، کیپیٹلزم ہو، سارے کے سارے نظاموں نے دنیا کو اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگر کہیں حق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث میں، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم ہے، وہ بھی وہی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اگر میں نے پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو وہ بھی
دب جاتا خوف سے اور پھٹ پڑتا. بلا قرآن اگر پہاڑ جیسی مخلوق پر اتارا جاتا تو کیوں خوف، کس بات کا خوف تھا اس کا کہ وہ اسے پھٹ جاتا؟ یہ مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. سر جی ذمہ داری کا. کون سی ذمہ داری؟ سر جی یہی جو لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے خلافت کی ذمہ داری. اصل میں یہاں ایک بات سمجھیں کہ اگر قرآن نے جس طرح آگے جو سارے 22 تا 24 دونوں آیات میں سارے کے سارے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے. میں پہلے وہ صفات الہی. جی جی آپ بتا رہے ہیں صفات ہے نا، صفات الہی. اچھا، اگر ان صفات الہی کو اگر آپ پڑھیں کسی بھی قرآن کی تفسیر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ تدبر میں پڑھیں یا تفہیم میں پڑھیں. آپ صفات کو ذرا نوٹ فرمائیں، لکھتے جائیں تاکہ پھر آپ اس کو پڑھیں. پہلی بات صفت آئی ہے وہ اللہ الذی لا الہ الہ. پہلی صفت کیا آئی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر ون لکھیں الہ. ہاں، المالک القدوس، یہ دوسری صفت آئی ہے. وہ بادشاہ ہے، بادشاہ بھی کیسا ہے؟ قدوس، پاک ہے. تیسری صفت آئی ہے سر جی سلام. یہ پیچھے والی نہیں ہوں گی؟ اور یہ جو آپ، ہاں جی، وہ یہ ایک آیت الرحمن الرحیم عالم ساری میں پوری آیت چھوڑ گیا ہوں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. پہلے الہ نمبر 1، نمبر 2 عالم الغیب، نمبر 3 والشہادہ 3، رحمان 4، رحیم 5. لکھے جائیں اس کے اوپر، اپنے قرآن پہ لکھیں. اور پھر هو اللہ الذی لا الہ، پھر الہ ہے جو ہم نے صفت 1 لکھی ہے. اب آ جائیں آگے. المالک، المالک القدوس، کتنی صفت آ گئی؟ 5. چھٹی پانچویں اور صفت ساتویں. سر جی چھٹی اور ساتویں آ گئی. 6 اور 7ویں. دیکھیں ساری، ہاں رحیم تک 5 ہوئی تھی، یہ 6 ہے. یہ ایک ہی صفت ہے، مالک القدوس. بادشاہ بھی کیسا؟ جو بالکل پاک اور صاف ہے. سلام 7، مومن 8، محیمن نگران 9، العزیز 10، الجبار 11، المتکبر 12. اچھا، پھر ہے سبحان اللہ عما یشرکون. آگے پھر صفات شروع ہو گئیں آیت 24 میں. هو اللہ الخالق، خالق آ گئی 13. اگر میں غلطی کروں تو جلدی بتائیں. باری، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا 14. اور المصور 15. لہ الاسماء الحسنى، سارے خوبصورت نام اسی کے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. نمبر 16، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. اور صفت 17 ہے العزیز، اور 18ویں صفت ہے الحکیم. سر جی العزیز پیچھے گزر چکی ہے نا؟ کہاں گزر چکی ہے؟ سر جی المہیمن العزیز الجبار المتکبر. ایک، ہاں بالکل آپ نے ٹھیک، 10 نمبر ہم نے لکھی ہے. تو اس کو چھوڑ دیں تو الحکیم نہیں آیا، یہ صفت نمبر 17 ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر. آپ ذرا بڑے اٹینٹو رہیے، اس بات کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ صفات ہیں، 17 صفات جو میں نے آپ کے سامنے آپ نے لکھی ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا کیا تعلق ہے آیت نمبر 21 سے، کہ جہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی نازل کیا جاتا تو وہ مارے خوف کے دب جاتی اور پھٹ پڑتی.
پھر اللہ کی صفات کا بیان آیا ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی صفات یہ 17 آپ کے سامنے ہیں. کیا تعلق ہے ان دونوں کا؟ جلدی بتائیں. یہ سوال آپ کو اٹھانے چاہیے جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تاکہ سمجھیں. آپ نے کتنی دفعہ یہ آیت پڑھی ہے؟ مجھے جواب دیں نا آپ. سر جی روز ہی پڑھتے ہیں. سر بہت دفعہ بعد میں پڑھتے ہیں سر. ہاں لیکن سر آپ بتائیں. آپ اتنی بتائیں نا. صفات والا اللہ تعالیٰ جی اگر انسان کو اتنی صفات والا اللہ تعالیٰ اگر انسان کو ایک منصب دے رہا ہے تو کتنی فضیلت ہے اس انسان کی. وہ سمجھے اس بات کو. یار صاحبہ اپنی یہ ذمہ آپ دار جو بات فرما رہی ہیں نا یہ بالکل محمل ہے. سر جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو صحیح طریقے سے سمجھے گا وہی قرآن کی قدر بھی کر سکتا اور اس کا حق بھی ادا ایکسیلنٹ کر سکتا. ایکسیلنٹ. لیکن قرآن کی قدر کیوں کرے گا؟ کیوں کیونکہ کرے گا؟ کیونکہ اس کو ان صفات کا پتہ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو نازل ان کرنے صفات والی کی صفات کا پتہ ہے پتہ ہے. کہ وہ ہستی جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے اس کی صفات یہی صفات ہیں جن کا صحیح علم معرفت الہی ہے. اب یہ مجھے پتا چلا کہ میرا پالنے والا رب کون ہے، اس کی کتنی صفات یہاں جمع ہوئی ہیں. وہ میں نے جب سمجھ لی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اس کلام جو اس رب کا کلام ہے جس کی یہ صفات ہیں اس کی مجھے قدر کرنی چاہیے. یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ اس نے یہ قرآن نازل فرما کر مجھے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی ساری ہدایات تعلیمات سب کچھ بتا دیے، کنسیکوینسز بھی بتا دیے کہ عمل کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، فرشتوں سے اونچا مقام، اور اگر نہیں کرو گے تو یہی قرآن اگر ان ہدایات کے ساتھ پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی اتارا جاتا تو اس کو خوف پیدا ہوتا، کیونکہ یہ معرفت الہی جو یہ آیات ادا انسان کو معرفت الہی سکھا رہی ہیں. وہ پہاڑ بھی سمجھ جاتا کہ اگر میں نے اس قرآن پر عمل نہ کیا تو پھر میری بدبختی کی جو جہنم ہے وہ میرا آخری ٹھکانہ ہوگا. لہذا صفات الہی ہی مجھے وہ معرفت عطا کرتی ہیں کہ میرا اس رب سے معاملہ ہے جس کی یہ صفات ہیں. میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے زندگی کا حساب دینا ہے. وہ العزیز ہے جو چاہے مجھے عذاب دے سکتا ہے، وہ جو چاہے مجھے جنت دے سکتا ہے اگر میرا معاملہ ٹھیک نکلا تو. خراب نکلا تو جہنم. یہ ہے ان آیات کا صحیح مفہوم. اب سوال کریں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو کے جائیں. یہ دونوں جو آیت ہم نے پڑھی ہیں اس کی 72 اور 73 سورہ احزاب کی، اور یہ جو آیت دونوں میں ذکر ہے کہ اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو کیا ہوتا. اب کوئی سوال ہو آپ کا سورہ حشر کی ان آیات کے بارے میں یا سورہ احزاب کی آیت 72 اور 73 کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں. جزاک اللہ خیر سر، بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھاتا ہے. دیکھیں کتنی شان بلند ہے اس عظمت والے رب کی. اللہ اکبر. اس کے سامنے اور میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے. ذرا بالکل غور سر. فرمائیں کہ وہ رب العزیز بھی ہے اور الحکیم ہے. ہر حکم جو اس نے دنیا میں دیا ہے وہ عین اس کی حکمت بالغہ جو اعلیٰ ترین حکمت ہے اس کے نتیجے میں اس نے وہ حکم دیا ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا میرے لیے انتہائی ضروری ہے. عمل کروں گا تو اللہ مجھے فرشتوں سے بھی اونچا مقام عطا فرمائے گا، اور اگر میں اس کو نگلیکٹ کروں گا تو دنیا اور آخرت کی ذلتیں میرا مقدر. اب اس کے بعد بھی اگر نہ سمجھیں تو پھر اس قرآن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. اور کہ سر اللہ جی پاک اتنی ہم پیاری سب کو پیاری توفیق صفات دے. اللہ کی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے جسم میں کیسے لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے کیا کچھ ہمارے لیے بنایا، ہمیں کیسا پیارا بنایا، ہماری آنکھیں، ہمارے ہاتھ، ہمارا چہرہ، اور ہم تو اس کی ذرا بھی شکر گزاری نہیں کر سکتے، ایک انگلی کی بھی نہیں شکر گزاری کر سکتے. اور پھر ہم کیوں نہیں خوف الہی رکھتے کہ ہم اپنے عمل درست کریں. یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ اس قرآن سے اللہ کی معرفت حاصل کریں. یہ صفات دیکھیں، آیت 22 24 کتنی میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں.
کہ 17 صفات ہیں، ان کا فہم جب میں حاصل کر لیتا ہوں تو میرا معاملہ اس رب کے ساتھ واقعتاً اگر میں نے اس کو سمجھ لیا تو میرا معاملہ رب کے ساتھ انتہائی سمینا و اطانا کا ہوگا. کیوں؟ اسی پر میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اسی دنیا میں اور آخرت کی کامیابیاں کا انحصار اسی کے احکامات کی تعمیل میں ہے. یہ احکامات سارے قرآن مجید میں موجود اور احادیث مبارکہ میں موجود، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے بھی دکھا دیا. تو میں قیامت کے دن اس اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے کیوں نہ اس کا عمل کیا؟ سوچیں. اب آپ دیکھیں وہ ساری آیات سامنے لے آئیں کہ منکرین قیامت کے دن کہیں گے کاش میں نے نبی کی اطاعت کی ہوتی، کاش میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ مجھے بھیج، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا. اللہ کہے گا نہیں، دنیا میں مہلت تھی عمل کی، اب یہاں تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا کہ کیا اس کا نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ آپ کو مل جائے گا عین عدل و انصاف کے مطابق. بہت اہم آیات ہیں یہ. کوئی اس کو کل بھی پڑھیے، کل بھی سوال کیجئے. میں نے کل آپ کے سامنے پورا خلاصہ رکھنا ہے. ابھی 5 منٹ ہیں، سوال کیجئے تاکہ آپ بات کو پوری کلیئرلی سمجھیں. سر یہ ذرا مزید وضاحت کر سکتے ہیں؟ یہ سورہ حشر کی جو 21ویں آیت ہے، جو اس کی ابتدائی الفاظ ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر نازل کرتے ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر، یہ کس طرح نازل، یہ پہاڑ پہ کس طرح نازل ہوتا ہے؟ کیا وہی کرتے؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ قرآن تو کتاب ہے، تو یہ پہاڑ کے اوپر کیا نازل کرنا تھا؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، پلیز یہ سوال کیا کریں. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجھے یہ بتائیں کہ بندوں پر تک کس طرح نازل کیا. اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہی نبی کو کی اور نبی نے وہ بات ہمیں بتائی، تو ہم وہی کا ہم تک پہنچی وایا نبی. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ انسانوں کے لیے اختیار کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا، کیوں کہ وہ زمین، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اس کے پیدا کردہ، وہ ان کو سمجھتا ہے، ان کی زبان کو سمجھتا ہے، لہٰذا اس کا جو بھی نازل کرنے کا طریقہ ہوتا وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا. لیکن اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ایک پہاڑ جیسی مخلوق جو ہے وہ اس قرآن کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر وہ سمجھتا کہ نازل کرنے والے کی ہستی کیسی ہے تو وہ بھی مارے ڈر کے، خوف کے، دب کے پھٹ جاتا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آپ سنیں، یہ انسان اتنا غافل، اتنا اس کا دل سخت کہ اس دل کو اس نے کس طرح جو اللہ نے پیدا کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اس نے بگاڑ کے اتنا سخت کر دیا کہ قست قلوبہم، تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ تم نے اس قرآن جیسی ہستی، قرآن جیسی کتاب جس کو نازل کرنے والے کی یہ صفات ہیں، اس کو کبھی لفٹ نہیں کرائی. جس کو اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے تمثیل کی طرح کے طور پر بیان کیا گیا اس کو. یہ مثال دی گئی ہے، اس لیے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، کہ ایسی کتاب جو اگر پہاڑ پر بھی نازل کی جاتی تو وہ بھی ڈر اور خوف کہ میرے کس ہستی نے یہ میرے ذمہ لگائی ہے خلافت، کس نے میرے ذمہ یہ کام لگایا ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو کیا برا انجام ہوگا، اور اگر میں نے کیا دنیا کی چند روزہ زندگی میں تو کتنا اعلیٰ ترین مقام ہوگا. بات سامنے والے کی جب تک سمجھ میں نہ آئے پوری آرگومنٹ سمجھ کر دیجئے. مطلب اس کو سر یعنی پہاڑ کو نبوت کے درجے پہ فائز کرنا چاہ رہے خدا تھے کے لیے آپ سر کیا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ چاہتا تو یہ نازل کر دیتا. اس کا نازل کرنے کا کیا طریقہ ہے میرا آپ کا دماغ نہیں سمجھ سکتا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ جیسی مخلوق پر بھی نازل کرتا تو اللہ کا کلام جتنا کھول کے بیان کیا گیا ہے،
کہ جو عمل کرے گا اس کو کیا ملے گا، جو نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی، تو پہاڑ جیسی مخلوق بھی پھٹ پڑتی، سمجھانے کے لیے ہے، فکر و غور و فکر کرنے کے لیے یہ مثال ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، لیکن میں اور آپ اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ پہاڑ پر کیسے نازل کرتا، یہ نہ ہم اللہ نے ہمیں سمجھ نہیں دی۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے، ہم اس کو برحق مانیں کیونکہ اس کو کہنا حق ہے، اور پھر ہم اس قرآن کی طرف راغب ہوں سمینا و آتانا کے جذبے کے تحت۔ اس کا مطلب ہے کہ مشبہات میں سے ہے، جی یہ جو عمل ہے یہ مشبہات میں سے ہے، اس پہ غور و فکر کی ضرورت۔ لیکن مشبہات جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں وہ برحق ہیں، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ چلیں، جزاک اللہ۔ سر جی یہاں سے مخلوق کی عاجزی کا بھی اظہار بتایا جا رہا ہے، باقی مخلوق کتنی اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینٹ ہے، جھک جانے جب والی یہ ہے۔ صفات اور آپ تم بیان کریں، ام عبداللہ سنیں، جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر کے سمجھیں گے نا، انسان کو اپنی بے بسی اور کمزوری اور غلامانہ حیثیت کا ٹھیک ٹھیک ادراک ہو جائے گا۔ السلام نوید علیکم۔ صاحب، نوید صاحب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم تو السلام سر ورحمۃ یہ والا جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ ان مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کیسے سوال کریں گے، مولانا نے بڑے خوبصورت انداز میں سورہ احزاب کے حاشیہ نمبر 120 میں اس کی وضاحت کی ہوئی ہے تقریم قرآن میں، اگر وہاں سے پڑھ لیں تو، اور کئی جگہوں پر اور بھی اسی طرح کی وضاحت موجود ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہاں بھی مولانا نے یہی لکھا ہے کہ رب جو چاہے جس طرح چاہے کسی مخلوق سے اس پر حکم نازل فرمائے، یہ کر سکتا ہے، اور اس نے کیا ہے، جتنا ضروری تھا کر دیا، ان کو ڈیوٹیز تقسیم کر دی، وہ کر رہی ہیں۔ مخلوقات دیکھ لیں، نباتات، جمادات، حیوانات، سب کو دیکھ لیں۔ انسان کو صرف اس نے آزادی دی کہ عمل چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ اب اس کے لیے عمل کرنے کے لیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اللہ نے کھول کے بیان کیا، اور مجھے اور آپ کو اسی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ ساری صلاحیتیں، ذرائع اور وسائل دی ہیں کہ ہم ان کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کے ٹھیک ٹھیک عمل کریں۔ مجبور نہیں کیا انسانوں کو۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ سر اصل بات یہی ہے نا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اصل میں اس امپیکٹ کو فیل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری تھی، تو اس چیز کو فیل کرے بجائے اس کی کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں اور اس میں جائیں نیٹی گریٹیز میں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہمارا ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتا، بس ہم اس امپیکٹ کو تو فیل کریں نا۔ بالکل آپ نے بالکل ایسے ٹھیک کہا، اس امپیکٹ کو آپ جب فیل کریں گے جب یہ آیات 22 سے لے کر 24 تک سورہ حشر کی اللہ کی صفات کا جب آپ کو یقین ہوگا، آپ یقیناً اس امپیکٹ کو فیل کریں گے۔ جب رب کا صحیح تعارف آپ کو ہوگا، وہ برحق، طاقت، قدرت، بکل شین علیم، علی کل شین قدیر اور جبار، یہ ساری آیات صاف صاف اگر میں سمجھوں تو یقین مانیں، ایک ایک لفظ اگر کہیں تو میں اگلی دفعہ ایک ایک صفت کو آپ کے سامنے کھول کے بیان کروں، جیسے وہاں تفہیم میں یا تدبر میں بیان ہوئی ہے۔ جی سر جی کر دیں، نہیں، میں بہت کیوں زیادہ کر دوں؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے وہ آپ کی بھاگنا قرآن سے۔ آپ کو جب تک خود لرن کریں گے نہیں کریں گے تو نہیں سمجھ آئے گی۔ میں 1000 دفعہ بیان کر دوں گا، لیکن جب آپ محنت کر کے قلم اور پین لے کر سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو معرفت کا حق ادا کریں گے۔ مجھے جی کوئی سر اعتراض نہیں ہے، لیکن اللہ پاک توفیق دے ہم سب کو سر۔ سر یہ تو ایسے ہی ہے جیسے لوگ خدا کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں سمجھتے، وہ صفات الہی کا تعارف حاصل نہیں کرتے، وہ اللہ سے پوری طرح اس کی صفات سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ صفات کا مجموعہ آپ دیکھیں، روز آپ پڑھتے ہیں آیت الکرسی، 10 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی،
اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد سمجھ کے پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے. شک و شبہ اس لیے کہ ہم قرآن کو بالکل ایک ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی الحمدللہ سر. جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ثواب کے لیے صرف پڑھا جاتا ہے. قرآن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو کل انشاءاللہ میں پوری سورہ احزاب کا ایک خلاصہ بیان کروں گا، اور آپ نے بڑے غور سے پڑھ کے آنا ہے، سوال کرنے ہیں تاکہ چیزیں بہت اچھی طرح سمجھیں. اور یہ جو آج میں انشاءاللہ سر آپ اللہ کے پاک سامنے سورہ 72 اور 73 آیت جو ہے سورہ اس کی احزاب کی اور سورہ حشر کی، یہ 3 آخری آیات ہیں 21 تا 24. اس کا آپ نے بہت اچھی طرح پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. جتنے سوال ہوں آپ کل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ سر اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر سر.